عمران خان؟ آئی تھنک عمران خان پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان کو پاس ایبلٹی ہے ہمارے یوتھ کو لیڈرشپ دینے کی، ان کو سیٹ کرنے کی، ڈائریکشن دینے کی. اچیومنٹ کے لیے وہ رول ماڈل بن سکتے ہیں اور اس کے اوپر بہت اچھا میسج ہماری یوتھ کے لیے، موبلائزیشن کے لیے، پاکستان کو بنانے کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی دے. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت. آصف علی زرداری کو کوئی مشورہ دیں؟ وہ عقل کل ہیں. نواز شریف؟ ان کو اپنی زندگی انجوائے کرنی چاہیے. اب شہباز شریف؟ آئی تھنک میں ان کو گڈ لک ہی کہہ سکتا ہوں. مریم نواز شریف؟ محنت اور چاہیے. بلاول بھٹو زرداری؟ ہاں، ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے. ابھی بہت سیکھنا ہے، بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان؟ ریٹائر ہو جانا چاہیے. شیخ رشید؟ شیخ رشید کو رہا ہونا چاہیے. چودھری پرویز الہی؟ پرویز الہی صاحب بس ٹھیک جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. شجاعت حسین؟ اللہ انہیں صحت دے. سراج الحق؟ آئی تھنک اگر سراج الحق صاحب کے پاس بہت اپرچونٹیز ہیں اور اس کو اگر وہ چینلائز اپنی پارٹی کو ایک ایسے طریقے سے کریں کہ پاکستان کے لوگوں کو کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں تو وہ ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہوگی. عثمان بزدار؟ عثمان بزدار اپنے علاقے کے لیے اچھا کام کریں. جہانگیر ترین؟ پاکستان کے بڑے اچھے انٹرپرینیور ہیں اور انوویٹو بھی ہیں، تو کامیابی اللہ دے انہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت اچھا لگا. شکریہ جی. سر بہت زیادہ افواہیں ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کہ جب تک آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے، انٹرنیشنلی آپ کی سپورٹ نہیں بنے گی، کیونکہ آئی ایم ایف کہے گا کہ ہاں جی ہم نے ان کے سارا کچھ دیکھ لیا ہے، اب یہ تمام وہ چیزیں کرنے کو تیار ہیں جس سے اکانومی جو ہے وہ سنبھل جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ صحیح طریقے سے گروتھ کی طرف جائے گی. تو وہ عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب پہلے تو جب یہ آئے تھے تو 9 دن کے بعد وہ ایگریمنٹ اناؤنس ہونا تھا. وہ ایگریمنٹ تو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت پروگریس کر لی ہے، 1-2 اور سیشنز کریں گے تو یہ ہو جائے گا. تو امید یہی ہے کہ یہ ہو جائے گا ایگریمنٹ، اور اس کے ہونے سے پھر ہماری پہلے تو جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان میں کچھ ٹھہراؤ آئے گا، روپے کی قیمت کچھ سنبھلے گی، پھر لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے گا، ایکسپورٹرز اپنا پیسہ واپس لانا شروع کریں گے، ریمیٹنسز پھر دوبارہ سے بحال ہوں گی. سر یہ جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، امیدیں کیا ہیں؟ پاکستان کی آبادی بہت بڑی ہے، 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے. اس کے بعد ہماری بہت نوجوان آبادی ہے. اس کے ہر سال تقریباً 30 لاکھ نوجوان جو ہے وہ ورک فورس میں پہنچ جاتے ہیں، ان کو جابس چاہیے. پھر ہمارا خطہ بڑا زرخیز بھی ہے، پانی بھی ہے، موسم بھی ٹھیک ہے. پھر اب افغانستان کے حالات جو پچھلے 40 سال سے بہت خراب ہیں اور ابھی بھی خراب ہیں، لیکن بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور سینٹرل ایشیا میں جو بڑی دیر سے ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم ایک رستہ بنائیں گے اور وہاں سے تجارت ہوگی، وہ بھی ابھی تک افغانستان کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی. کہ اس خطے کی کشیدگی ہم ختم کریں اور ادھر تجارت شروع کریں، سینٹرل ایشیا تک سڑکیں بنائیں، ادھر ہمارے لوگ بھی جائیں، ٹورزم بھی ہو، چین میں جائیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پچھلے دور میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو ہم نے جب سی پیک سائن کیا تھا اور پاکستان چین کی طرف زیادہ تیزی سے جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب حکومت چینج ہوئی ہے تو سی پیک رک گیا، ہمیں اس کی سزا دی گئی، ہمیں اس سے پیچھے ہٹایا گیا اور آج ہم واپس اس بلاک میں جاتے جاتے واپس رک گئے ہیں. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، آن دا سرفیس تو اس طرح کی بات کچھ لگتی ہے، کیونکہ ایک جیو پولیٹکس جو ہے اس میں امریکہ کی اور چین کی ایک زبردست کمپٹیشن چل رہا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کی جنگ چل رہی ہے، بٹ ان کی آپس میں ایک کمپٹیشن بڑا چل رہا ہے. اور وہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ ہندوستان کو بھی ملا رہا ہے اور ادھر سے جاپان اور کوریا اور پورا پیسیفک اور انڈین اوشن سے وہ امریکہ اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
اور پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس کا بڑا نزدیکی رشتہ ہے چین کے ساتھ اور ایک بڑا ہسٹورک رشتہ ہے، تو وہ بھی آئی تھنک کہ امریکہ کو اتنی وہ چیز پسند نہیں ہے۔ کیا اسی شفٹنگ کے سلسلے میں ہم جو رشیا جا رہے ہیں سستا آئل لینے کے لیے، تو کیا ہمیں وہ لینے دیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ہمارے پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا۔ دیکھیں ہندوستان لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا، اور ہندوستان کو انہوں نے کہا نہ لو تو انہوں نے کہا جی ہم لیں گے، آپ کا اس کے کیا تعلق ہے؟ تو وہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے 600 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں اور ان کی اکانومی جو ہے وہ سہ سکتی ہے ہر کام کو۔ تو اکنامک پاور آپ جب بنا لیں اپنے کو کامیاب ہوں گے تو آپ جہاں مرضی سے کریں ڈیل، آپ ایران سے کریں، رشیا سے کریں، امریکہ سے کریں، nobody can tell you کہ آپ نہ کریں۔ سر اس وقت جو موجودہ سیاسی لڑائیاں چل رہی ہیں، کیا اس صورتحال میں ہم ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیں سیاست جو ہے نا وہ تو بڑی کٹ تھروٹ ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بھی اب اس میں شعور خاصا آتا جا رہا ہے، اور ایک جمہوریت میں جب آپ الیکشنز کراتے جائیں گے تو وہ ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی جو سٹیبل بھی ہوگی اور جو یہ مشکل یا اچھے فیصلے بھی کرے گی، صاف شفاف حکومت بنے گی جس میں کرپشن بھی نہیں ہوگی، انکمپیٹنس بھی نہیں ہوگی، پروفیشنلزم ہوگی، اور ڈیلیوری لوگوں کے حالات بہتر کرنے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے اگر الیکشن صحیح ہوں۔ سر ملکی معاشی صورتحال پر تو گفتگو چلتی رہے گی، لیکن اب ذرا آپ کی پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں۔ بچپن کیسا گزرا؟ بچپن بڑا اچھا گزرا جی۔ لاہور میں شروع جو میری ایجوکیشن ہوئی تھی، کوئنس میری کالج تھا، وہاں پہ کنڈر گارڈن میں، وہ ہے تو وہ لڑکیوں کا اسکول تھا بٹ وہاں لڑکے بھی اس جگہ پہ جاتے تھے، تو وہاں اس کے بعد پھر کنڈر گارڈن میں سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول تھا، اس وقت ہمارا وہ بہترین اسکول تھا۔ وہاں پہ پھر میں گورنمنٹ کالج سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا، پھر میں انگلینڈ چلے گیا، وہاں سے میں نے انجینئرنگ کی، اس کے بعد میں امریکہ چلے گیا، وہاں سے میں نے فائنینس اور اکنامکس کیا۔ تو اس کے بعد پھر یہاں لمز میں جب لمز بن گئی تو لمز میں آیا 86 میں، اور وہاں اس وقت سے میں اکانومی کے ساتھ یا فائنینس اینڈ اکانومی اینڈ بزنس اور ان چیزوں کے ساتھ۔ کیا بچپن سے ہی اتنے حسابی کتابی تھے؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بچپن بڑا ٹھیک تھا، ہر قسم کا شرارت بھی ہوتی تھی اور بھاگ دوڑ ہوتی تھی، زیادہ تر گھر سے باہر رہنے کی کوشش ہوتی۔ بچپن کا کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی ایسی شرارت جو آج بھی یاد ہو؟ وہ مطلب یہی ہوتا تھا کہ کسی طرح سائیکل پکڑو اور شہر میں نکل جاؤ اور گھومتے پھرتے رہو اور دوستوں کی طرف چلے گئے، تو مطلب موبلٹی بہت زیادہ تھی اس وقت کیونکہ سیکیورٹی بہت بہتر تھی۔ سارا دن ہمارا یہی ہوتا تھا کہ سائیکلیں ہوتی تھیں اور دوستوں کے ساتھ کبھی باہر نکل جانا، ٹینس کھیلنے چلے گئے، اسکواش کھیل لی، گپ شپ لگا لی، تو بڑا اچھا سسٹم رہا تھا۔ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ بہن بھائی کتنے تھے؟ 4 بہن بھائی تھے، 2 بھائی 2 بہنیں، تو بڑا مطلب اللہ کا بہت احسان ہے کہ بڑا اسٹیبل ماحول رہا اور کوئی مشکل گھڑی نہیں آئی، اللہ نے